ماتریدی کون ہے؟ ماتریدی ایک فکری سوچ و سمجھ پر مبنی گروہ ہے جو کہ نئی باتوں بدعت پر مبنی ہے۔ اس گروہ کا نام ابو منصور ماتریدی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شروع میں ان کا مقصد عقل اور فلسفے کی دلیلوں کا استعمال کر کے اپنے مخالفین جیسے کہ معتزلہ، جہمیہ اور دوسرے گروہوں سے اسلام اور اسلامی عقائد کو ثابت کرنا تھا۔ ماتریدی مختلف مراحل سے گزرے، ان کا نام ان کے بانی کی وفات کے بعد مشہور ہوا، جیسے کہ اشاعریوں کا نام ان کے بانی ابو الحسن اشعری کی وفات کے بعد مشہور ہوا۔ ان کے مراحل 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ 1 ماتریدی کا آغاز۔ اس مرحلے میں معتزلہ کے ساتھ بڑی سخت بحثیں ہوئیں۔ اس دور کی بڑی شخصیت ابو منصور ماتریدی تھے، جن کا پورا نام محمد بن محمود تھا، اور وہ ماترید سمرقند کے قریب کا ایک علاقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کو عقل والے مکتبے رہنمائی کا طریقہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسلامی نصوص اور علم حدیث زیادہ حاصل نہیں کیا، جیسے کہ زیادہ تر کلام اور اصول کے علماء کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو منصور ماتریدی پر جہمیہ کے نظریات کا اثر ہوا، اور ان کے خیالات میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی کچھ صفات، خوبیاں جیسے کہ اللہ کا چہرہ، ہاتھ وغیرہ کو ان کے اصل معنی میں نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کی تاویل، مطلب میں تبدیلی کرتے تھے۔ ان پر مرجئہ کے خیالات کا بھی اثر ہوا۔ 2 ماتریدی عقائد کی ترقی۔ یہ وہ دور ہے جب امام ماتریدی کے شاگردوں نے ان کے خیالات کو آگے بڑھایا اور ایک الگ فلسفی گروہ بنایا۔ یہ گروہ سب سے پہلے سمرقند میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے اپنے شیخ کے خیالات کا دفاع کیا اور کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اسلام کے چھوٹے مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مسلک کی پیروی کی۔ اس سے ماترید فی عقائد سمرقند میں مشہور ہوئے۔ اس دور میں مشہور شخصیات میں ابو القاسم اسحاق بن محمد اور ابو محمد عبد الکریم البزدوی شامل تھے۔ 3 ماتریدی عقائد کا استحکام۔ اس دور میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور ان کے عقائد کے دلائل جمع کیے گئے۔ اس وجہ سے یہ سب سے اہم دور ہے، کیونکہ اس سے ان کے عقائد کو مضبوطی ملی۔ اس دور کی اہم شخصیات میں ابو المعین النصفی اور نجم الدین عمر النصفی شامل ہیں۔ 4 ماتریدی عقائد کا پھیلاؤ۔ یہ سب سے اہم دور ہے جب ماتریدیوں کا پھیلاؤ اور عروج ہوا۔ یہ عثمانی سلاطین کی مدد سے ہوا۔ عثمانی حکومت جہاں پہنچی وہاں ماتریدی عقائد بھی پہنچ گئے۔ یوں عرب ممالک، ہندوستان، ترک، ایرانی اور رومی علاقوں میں یہ عقیدہ پھیل گیا۔ اس دور کے بڑے علماء میں الکمال ابن حمام شامل ہیں۔ ماتریدیوں کا پھیلاؤ اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بھارت اور چین جیسے مشرقی ممالک میں بڑھی، اور یہ ترکی، رومی علاقے، ایران اور سمرقند کے علاقے میں بھی موجود رہے۔ ماتریدیوں اور اہل السنہ میں فرق۔ ماتریدی اسلامی عقائد کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ 1 عقلیات، یعنی وہ باتیں جو عقل سے ثابت کی جا سکتی ہیں۔ ان میں توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی صفات شامل ہیں۔ 2 سمعیات، یعنی وہ باتیں جو صرف نصوص قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان میں نبوت، عذاب قبر اور آخرت کی باتیں شامل ہیں۔ لیکن اہل السنہ کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی سب باتیں قرآن، سنت اور صحابہ کے اجماع سے لی جاتی ہیں، اور ان میں ایسی تقسیم نہیں کی جاتی۔ توحید کا مفہوم ماتریدیوں کے نزدیک توحید کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ انہوں نے اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے معتزلہ اور جہمیہ کے دلائل استعمال کیے، جنہیں بعد میں اہل علم نے رد کیا۔ اللہ کے صفات کے بارے میں نظریہ ماتریدیوں نے اللہ کی صرف 8 صفات کو مانا ہے: زندگی، قدرت، علم، ارادہ، سننا، دیکھنا، کلام اور خالق ہونا۔ وہ اللہ کی دوسری صفات جیسے اللہ کا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ کو عقل سے ثابت نہیں مانتے اور ان کو رد یا تعویل کرتے ہیں، جبکہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی سب صفات کو قرآن اور حدیث سے بغیر کسی تبدیلی کے مانا جاتا ہے، اور اللہ کو مخلوق جیسا نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کے
بارے میں نظریہ ماتریدیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کی اصل بات اس کی باطنی گفتگو ہے جو ہم نہیں سن سکتے، اور جو الفاظ ہم سنتے ہیں وہ صرف اس کا ظاہری اظہار ہیں۔ اس بات کو بنیاد بنا کر ماتریدیوں نے یہ مانا کہ قرآن مخلوق ہے، جو کہ اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے، اور اس نظریے کو کفر کہا گیا ہے۔ ایمان کی تعریف ماتریدی کہتے ہیں کہ ایمان دل کا یقین ہے، اور وہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے زبانی اقرار کو بھی شامل کیا، مگر انہوں نے ایمان کو بڑھنے یا گھٹنے والا نہیں مانا۔ ان کے نزدیک اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل السنہ کا ماننا ہے کہ ایمان دل، زبان اور عمل سے مل کر بنتا ہے، اور اس میں اضافہ اور کمی ممکن ہے۔